صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم اسلام آباد میں پشاور موٹر وے پر موجود ہیں۔ پاکستان میں بڑی مشکل گھڑی ہے، نہ صرف سندھ، نہ صرف بلوچستان، بلکہ خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب میں بھی تباہی مچی ہوئی ہے۔ جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، قافلے کے ساتھ ہم کراچی سے پہنچے ہیں اور اب الحمدللہ ہم سوات اور پھر وہاں مینگورہ اور آگے انشاءاللہ کالام، بحرین کی جو بھی ڈسٹرب ایریا ہیں اس طرف جا رہے ہیں۔ اور آج سوات کی طرف جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جا کر سمجھا جائے کہ نیڈ کیا ہے۔ ایسا نہ ہو ضرورت کسی اور چیز کی ہو، ہم کوئی اور چیز بانٹیں، تو جب جا کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ مزید اس کو بہتر انداز میں پلان کریں گے۔ اللہ ہمارے سفر کو قبول فرمائے۔ جو لوگ FGRF کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اس وقت ہم سوات کے دورے پر ہیں اور راستے میں نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو الحمدللہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور میسج ان تمام لوگوں کے لیے جو امدادی کام کرتے ہیں یا کسی جگہ پہ کسی بھی کام سے جاتے ہیں، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر معاملے میں نماز کا جب وقت ہو جائے تو نماز پہلے ہے۔ اور ویلفیئر کے کاموں میں کچھ لوگ کوششیں کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ویلفیئر کے کام کریں اور ہماری نماز قضا ہو جائے، تو کسی صورت بھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میں۔ اس وقت ہم مدین میں ہیں اور مدین میں یہ وہی پل ہے جو ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ اتنا پانی تھا کہ اس پل کے اوپر سے بھی پانی جا رہا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پل کا یہ والی سائڈ جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ سامنے جو ہوٹل ہے اور اس کا حال دیکھیں کہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے بس کرم کر دیا کہ اب پانی تو اتر گیا ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی اونچائی پر ہم کھڑے ہیں، یعنی کتنا نیچے پانی، یہ کتنی اونچائی ہوگی پانی کی اور کتنا شور ہوگا اور کتنا جس کو کہیں کہ زور ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہاں اتنی تباہی ہوئی ہے۔ اللہ پاک جن کا نقصان ہوا ہے ان کا نقصان پورا فرماتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر لائن لگا کر کھانا لے رہے ہیں، کچھ لوگ یہاں راشن وغیرہ بانٹ رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی بٹ رہا ہے۔ ہم اس وقت مدین میں ہیں اور ابھی آگے بحرین کی طرف جائیں گے اور وہاں انشاءاللہ جو دعوت اسلامی کا کیمپ ہے FGRF کا، اس کا دورہ کریں گے اور پھر وہاں نئی اسٹریٹجی اور کیا پلان کرنا ہے اس پر مشورہ کریں گے انشاءاللہ۔ رحم فرما میرے مولا مجھے خدایا معاف کر دے۔ اس وقت ہم مدین میں موجود ہیں اور ہمارا جو کیمپ ہے جہاں پر ماشاءاللہ بڑی تعداد میں راشن اور سامان آیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کی پورے انکلوجر بنائے ہوئے ہیں، کپڑے کہاں رکھنے ہیں، کھانا کہاں رکھنا ہے، میٹریس آئے ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں الحمدللہ راشن ہے اور ہزاروں خاندانوں میں ماشاءاللہ تقسیم ہو چکا ہے اور ڈیلی کی بنیاد پر تقسیم ہو رہا ہے۔ ہم نے ڈسٹریبیوشن یہ رکھی ہے کہ پنجاب اور جو پورے KPK میں سامان جمع ہو رہا ہے، کشمیر میں جمع ہو رہا ہے، وہ خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں تقسیم ہو۔ کراچی اور سندھ میں جو سامان جمع ہو رہا ہے وہ سندھ اور بلوچستان میں تقسیم ہو تاکہ ہر جگہ سامان پہنچے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ سامان دیا اور انشاءاللہ عز و جل ہماری پوری ایک ٹیم ہے جو کون سا سامان جلدی تقسیم کرنا ہے تاکہ خراب نہ ہو جائے، کس طرح مستحقین تک پہنچے، اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک دعوت اسلامی کو، FGRF کو ترقی دے۔ ان سب کا شکریہ جنہوں نے دعوت اسلامی کے ساتھ، FGRF کے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، ہو جائے مشکل آسان سب چاہے جو تو میرے خدا۔ اس وقت ہم بحرین کے مین بازار میں ہیں اور سوات کے اندر موجود ہیں، اور جو ہم نے اپنے سوشل میڈیا پر، موبائل پر ہم نے جو تباہی دیکھی تھی ناظرین، واقعی یہاں لگ رہا ہے کہ ایک طوفان تھا جو گزرا ہے، ایک ایسا ریلا گزرا ہے جس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا ہے۔ آپ ذرا اس کی ڈیزاسٹر کی
جس کو کہتے ہیں کہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے یا اسٹریلیا کی کیا پوزیشن ہے کہ یہ پوری جتنی بھی دکانیں ہیں یہ پوری دکانیں میں پانی اوپر سے مٹی بھر گئی اوپر تک پانی رہا اور یہ سارا کچھ آپ دیکھتے جائیں تباہ ہو گیا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری عمارت جو ہے یہ تباہ برباد ہو گئی ہے اور اب جو یہاں لوگ رہ رہے ہوں گے ان کا کیا حال ہوا ہوگا. اور آپ آگے دیکھتے جائیے کہ کس طرح اب یہ جو مٹی کے ڈھیر لگے نا یہ جو گھروں کے باہر مٹی کے ڈھیر ہیں یہ پہلے پانی آیا اور جب پانی چلا گیا تو اندر اتنی مٹی بھر گئی کہ آپ دیکھیں کہ ایک ایک دکان سے جب یہ مٹی نکال رہے ہیں تو یہ پورا پہاڑ بن جاتا ہے. تو آپ ذرا سوچیں کہ مٹی ہوگی کتنی. اچھا اب جب مٹی کا ڈھیر دکانوں میں لگ گیا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر اس دکان میں جو سامان ہوگا اس دکان میں جو کاروبار ہو رہا ہوگا اس کا کیا حال ہوا ہوگا. تو اللہ معاف کرے کہ ایک بہت بڑا نقصان یہاں کے رہنے والوں نے دیکھا. اب دیکھیے گزرنے کے لیے جو راستہ ہے اس پہ بھی ہاں اور یہ کیچڑ جو ہے اس وقت ہے یہ پورے پہاڑ بنے ہوئے کیچڑ کے ریت کے اور 50 فٹ تک پانی رہا ہے. یعنی کتنے دن گزر گئے ہیں پانی. اب آپ ذرا اوپر دکھائیے گا. اب اوپر دیکھیں کہ یہ بیچاروں کے جو یعنی آپ پانی کہاں تک گیا ہوگا کہ ان کے گھر میں پہلی منزل کا سامان دوسری منزل تک کا سامان جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے اور اس وقت رہنے والے کس طرح اپنی جان بچا کر نکلے ہوں گے. رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر. یہ پورا پارکنگ لاٹ تھا اور اس پارکنگ لاٹ میں یہ مٹی آئی نہیں ہے کہیں سے. مٹی کا تو سیلاب نہیں آیا نا لیکن یہ اس تیزی سے پانی آیا اور پانی تو چلا گیا مگر یہ ریت کا پورا پہاڑ بن گیا. اور اب اس ریت کے پہاڑ کے نیچے بتایا جاتا ہے کہ اب بھی 10 سے 12-15 گاڑیاں دفن ہیں. ایک گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا حال کیا ہوا ہے. تو یہ تو رات پارک کر کے گئے تھے اور ایسا پانی آیا کہ ان کو نکالنے کا موقع ہی نہیں ملا. اللہ پاک ان سب کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے, ان کو اچھی سواریاں عطا فرمائے, ہماری سواریاں محفوظ, ہمارے گھر محفوظ, ہمارے کاروبار محفوظ, ہمارے بچے محفوظ. مگر یہاں والوں کو تو ایسا لگتا ہے سبھی لٹ گیا. یعنی جو پانی آیا اس کے ساتھ ریت آئی تو اتنی ریت آ گئی کہ پورا بھر گیا. دیکھو اس کو اوپر چھت کو دیکھو وہاں تک ریت گئی ہے, وہاں تک پانی تھا. اس سے اونچی کیا ہے. اچھا اب آپ لوگ اس وقت کہاں تھے؟ آپ لوگ یہاں سے نکل گئے تھے؟ بھاگ گیا تھا. اچھا تو سارا سامان لوگوں کا تباہ ہو گیا. سب کی دکانوں میں جو سامان تھا سب جا گیا. اللہ اکبر. تو تو یہ اب آپ سارا یہ نکال رہے ہیں ریت. اوپر ادھر بھی پانی اندر گیا ہے, ریت گئی ہے. اللہ اکبر اللہ. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اتنا پانی تھا کہ سب ہم چھوڑ کے چلے گئے. جب واپس آئے تو اب ہمارے سامان کی جگہ کچھ نہیں بچا سوائے ریت ہے. ہاں بس ریت, سارا سامان برباد ہو گیا. اللہ پاک آپ کو. یہ بابا جی ہیں, بابا جی بتا رہے ہیں, محمد عیسیٰ بھائی ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ سیلاب آیا یہ کس دن آیا تھا؟ رات میں آیا. رات میں آیا. کہہ رہے ہم سب چھوڑ کر چلے گئے اور جب یہ پانی اترا تو ہم واپس آئے. ذرا دکھائیں کہ صرف اب پہاڑ ہے ریت کا اور ہر بندہ یہ ریت نکال رہا ہے کہ کسی طرح ہم اس سے باہر آ جائیں. یہ سامنے بتا رہے بابا جی کہ یہ جو سامنے چھت ہے یہ اوپر چھت تھی, وہ چھت گر گئی, وہاں تک پانی تھا, یہاں تک پانی تھا. تو آپ سوچیں کہ یہ ریلا اچھا جگہ چونکہ چھوٹی سی ہے تو اس نے بہت تباہی مچائی ہے اس پانی نے. یہ رہائشی ہوٹل تھا, اب اس کا حال دیکھیں کہ سب کچھ چلا گیا. اور یہ سیکنڈ فلور پہ کمرے تھے وہ بھی ریت کے بھرے ہوئے ہیں. سیکنڈ فلور بھی بھرا ہوا ہے. تو یہ پانی کتنا ہوگا کہ سیکنڈ فلور تک ریت؟ فلور بھی فل, یعنی اس کا مطلب 50-60 فٹ پانی تھا. جو اصل جگہ تھی پانی کی دریا کی اس سے کتنا اوپر کیا؟ یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ دبا ہوا ہے, اس حساب سے اندازہ لگا لیں. نہیں جو اصل پانی تو نیچے تھا نا, بہت روڈ سے بھی 10 فٹ نیچے تھا پانی. سب پہلے روڈ پر آئے, روڈ سے پھر اوپر یہ بتا رہے 50 فلور. سیکنڈ فلور بھی بتا رہے ہیں, یہ ہوٹل تھا ناظرین, اور یہ بتا رہے کہ اس کے سیکنڈ فلور بھی ریتی سے بھرا ہوا ہے. تو ایک تو پانی نے تباہی مچائی اور اس کے بعد وہ پانی ریت لے کر آیا ہے اور یہ ریت ساری یہاں جم گئی ہے. یہ ایک کمرے میں تقریباً 50 گاڑیاں ہم نے تقریباً نکالی ریت کی ایک کمرے سے. تو یہ ریت کا سیلاب تھا یا پانی کا سیلاب تھا؟ جو بھی تھا تقریباً 8-10 دن یہ پانی ایک جگہ کھڑا رہا نا. اچھا تو پھر ریت بیٹھ گئی. اچھا 8 دن بعد اترا یہ پانی؟ یہ پرسوں اترا پانی جب ایک دریا جا رہا تھا. رحم فرما میرے مولا مجھے خدایا معاف کر دے, مجھے خدایا معاف کر دے. یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ذرا یہ دکھائیے گا کیمرہ مین, یہ پورا بیسمنٹ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ گراؤنڈ فلور ہے, پورا بیسمنٹ مٹی اور پانی سے بھرا ہوا ہے اور پتھروں سے بھرا ہوا ہے. اور اگلا یہاں پتھر دیکھیں آپ,
تو اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس پریشر سے پانی جو ہے اتنے بڑے بڑے چٹانوں جیسے پتھر لے کر آ رہا ہے. اللہ اکبر. ہمارے پیچھے یہ دریائے سوات گزر رہا ہے. ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ 10 فٹ اونچا چل رہا ہے, کہ جتنا پہلے نیچے تھا اس سے 10 فٹ ابھی بھی اونچا چل رہا ہے. لیکن اس وقت تو تباہی کا عالم یہ تھا کہ اس دریا نے اپنا راستہ بدل کے بازار میں چلا گیا اور بازار تہس نہس کر کے رکھ دیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے ہوٹل کے نیچے ذرا دیکھیے گا کہ پانی کس طرح, اس ایسا لگ رہا ہے کہ ساحل سمندر پر کوئی ہوٹل بنا ہوا ہے. یہ کوئی ساحل سمندر نہیں ہے, پورا روڈ تھا جو کلام جانے والا ہے. دریا نے اپنا راستہ بدلا ہے اور یہ روڈ پر پوری دریا بن گئی ہے اور پوری چیزوں کو تباہ کرتا ہوا. اب یہاں پر جو جانے کا راستہ ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو گیا ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے کہ جب اتنی تیزی سے پتھر آتے ہیں, مٹی آتی ہے, تو کہیں نہ کہیں وہ بلاکیج آتا ہے اور پانی اپنا راستہ الگ بنا لیتا ہے. تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا, ہو جائے مشکل آسان سب, چاہے جو تو میرے خدا.